الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وآلہ واصحابہ وازواجہ واولادہ واہل بیتہ وأولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت نال دو 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم المعصومین۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لامحدود درود پاک بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شب اسرا کے دولہ فخر موجودات باعث تخلیق کائنات اصل کائنات شکل کائنات وجود کائنات تخیل کائنات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا نصرانہ عقیدت و الفت و ارادت و محبت و پیار پیش کرنے تو بعد اللہ رب العزت دا لاکھ لاکھ پر شکر کہ مالک کائنات نے پاکیزہ گھر دے اندر پاکیزہ وجود پاکیزہ لباس دے نال اپنی بارگاہ چے حاضری دا موقع عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت اس حقیر ساری حاضری نو اپنی بارگاہ چے اپنی شان دے مطابق قبول فرما کے تیرے میرے واسطے باعث نجات و برکت بنائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دے پیارے پیارے غلاموں، میں مالک کائنات دی لا ریب لا عیب مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دی سورۃ انفطار دے اندروں ایک آیت کریمہ دی تلاوت فرمائی، جس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ یعنی رب کریم نے اپنی کریمی دا پہلو اجاگر کرنے واسطے انسان دی مایوسی نو توڑ کے کچل کے رکھ دیتا۔ اگر اس آیت کریمہ دی گہرائی نو اتر کے بندہ سمجھے نا تو پتہ لگتا کہ رب دا ارادہ بن گیا سی کہ میں گناہ گار بندیاں واسطے بھی بخشش تے دروازے کھول دواں۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، مایوس بھی تے ہو ہی جاندا نا انسان، میں تے تسی زندگی دے دیگر مقامات تے مایوس ہو جانے ہیں، جی نہیں چاہتا اگے قدم اٹھانے دا، لیکن زندگی ہے زندگی کہندی چک بندیا قدم، تے پھر انتہائی مایوسی دی حالت چ اٹھانے ہیں۔ شریعت اسلامیہ تقاضا کر دی ہے کہ بندیا مایوس نہیں ہونا، مایوسی کفر ہے، کیونکہ رب دا قرآن فرما رہا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ جدو رحمت خداوندی موجود جو ہے، اللہ دا کرم باقی جو ہے، تو پھر تینوں مینوں مایوس ہونے دی کوئی ضرورت نہیں ہے، قرآن دا فیصلہ ہے۔ تو پھر قرآن نے بات اتنے روکی نہیں، رب کریم فرما رہی ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یار تو ڈر ماری گناہ کیتی جا رہے ہیں کہ کی بنے گا کی بنے گا، فرمایا پریشان نہ ہو، میں تیرا رب ہاں تے میں بڑا کریم ہاں۔ اللہ پاک فرما رہا بندے نو کہ اے انسان تو دھوکھے اندر آ، تینوں لگتا کہ تیرا رب صرف جبار قہار ہے، لیکن نہیں، میری شان کریمی بھی ہے، میں تینوں معاف بھی کر سکنا ہے،
لیکن کی ہے وہ دے واسطے کچھ شرائط نہ وَلِمَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان، اور جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا، رب کریم فرماندا پھر میں اس نو 2 جنتاں عطا کراں گا، ایک نہیں 2۔ حیران کن بات ہے، میں تے تسی شروع دن تو یہ سندے آ رہے ہیں کہ جنت رب نے بنائی تے جنت اس طرح بنائی اس طرح بنائی۔ ان 90 تلے الفاظ کے اندر اگر بات عرض کراں تے رب فرما رہے ہیں کہ 2 جنتاں عطا کراں، پھر جنتاں ہے کتنیاں؟ سوال دے پیدا ہو جنتاں کتنیاں ہیں؟ رب کریم نے اپنے فضل دے نال جنت دے 8 درجے بنائے، 8 دروازے نے، جڑے جنتی ہون گے وہ 8 دے وچوں کسے ایک دروازے تانی دی جنت چ داخل ہون گے۔ پھر انہاں چ ایک جنت الفردوس ہے جتھے نبی ہون گے، علماء ہون گے، بڑے بڑے مناصب والے لوگ ہون گے جڑے رب کریم دی نظر چ منصب دے حامل ہون گے، دنیا داری دے منصب نہیں، جڑے رب دی نظر چ واقعتاً مناسب دا اہلکار ہون گے۔ رب کریم انہاں نوں جنت الفردوس سے، پھر جنت عدن بھی ہے، دیگر جنتاں نے۔ میرے حضور دے غلاموں، رب کریم علیہ السلام نے کھلے لفظاں سے فرما دیتا کہ اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، تیرا رب بڑا کریم ہے۔ اس جملے نو بنیاد بناؤ تے بات نو اگے نو ٹوراں۔ ایک تبا تابی بزرگ نا نام ہے حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے پہنچی ہوئے تابی بزرگ نے، لیکن میری تیری نظر چ نا اگر انہاں دی ابتدائی ایام دیکھے جان، انسان یکدم ولی نہیں بنتا، وہ کوئی خوش نصیب ہوندا جڑا ماں دے بطن چو ولی بن کے آندا ہے، وہ کوئی خواجہ بختیار کاکی ہوندے نے، کوئی شیخ عبد القادر جیلانی ہوندے نے۔ ہر شخص ماں دے بطن چو ولی بن کے نہیں آندا۔ ولایت دے بارے چ اصول شریعت یہ ہے کہ جڑی ولایت ہے نا ایک کسبی ہے، واہبی نہیں، یعنی یہ تیرے ہاتھ دے وچ ہے، تو چاہویں تے عبادت کر کے منصب ولایت تے فائز ہو جاویں، تے چاہویں تے ویسے ہی بونگیاں ماردا رہے کہ میں اے بن گیا، ڈرامے بازیاں کردا رہے، پلے تیرے سودا نہ ہوے۔ جڑی نبوت ہے نا، نبوت یہ واہبی ہے، کسبی نہیں، یعنی اللہ جنوں نبی بنا کے ٹورے اوہی نبی بن سکتا، وہ دے تو علاوہ کوئی نہیں بن سکتا۔ لیکن ولی واسطے یہ والا اصول شریعت نے دی دیتا کہ کسبی ہے، تیرے ہاتھ دے وچ ہے، چاہ تے محنت کر، راتاں جاگ، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور کچھ ایسے ہوں گے جو راتوں کو جاگتے ہوں گے، قیام کرتے ہوں گے، رکوع کرتے ہوں گے، سجدے کرتے ہوں گے۔ قرآن اشارہ کر رہی ہے تو پھر تو کر، محنت کر۔ پھر انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، رب فرما رہے 4 گروہ ہے، کسی ایک چ تینوں بھی شامل کر داں گا۔ یہ وہ گروہ نے جنہاں تے میں اپنا انعام کیتا ہے۔ ہن اسی انعام یافتہ لوگاں دے رستے دے مشتاق ہاں، اسی ہر رکعت چ کہنے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، مالکا سیدھے رستے تے چلا، صراط الذین انعمت علیہم، مالکا انہاں لوکاں دے رستے تے جنہاں تے تو اپنا انعام کیتا۔ تے رب فرما رہے ہو 4 گروہ ہی ہو، انہاں دے انعام کیتا ہی، تو بھی بڑھنا چاہنا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ پھر وہ رات کی تاریکی جب بستر ٹکا کے لمبے پے کے نہیں گزار دے، بلکہ وہ اٹھتے نا، مصلی آباد کرتے نا، کدی قیام ہے، کدی رکوع ہے، کدی سجدے نا۔ رب فرماندا ہے پھر وہ میرا قرب پاندے نا، پھر وہ انعام یافتہ لوگاں دی کسی ایک صف چ جا کے کھڑے ہو جاندے نا۔ صاحب وہ جڑے فضائل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ ہے نا، بہت کامل ولی نے تے تبا تابی نے، جس نے حالت ایمان چے سر دیاں اکھاں دے نال زبان دے ذریعے کلمہ پڑھ کے سر دیاں اکھاں دے نال چہرہ بدوہا تکیا ہوئے، شریعت دی نظر چ بندہ ہے صحابی، جڑے کم و بیش 1,40,000 نے، کم و بیش، مینوں ان نہیں کہہ سکتے، اسی کم و بیش آکھاں گے۔ دوسرے سمت آ کے جانتی ڈال کے دیکھ لو، ان نبی دنیا تو چلا گیا، لیکن وہ لوگ موجود نے جنہاں نے چہرہ محمد حالت ایمان چ دیکھا ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہن انہاں لوگاں نو میرے تیرے جیسا بندہ اگر کلمہ پڑھ کے سر دیاں اکھاں نال دیکھے گا، شریعت کہندی ہے کہ ہن تو تابی بن گیا، تو نبی نو نہیں دیکھیا، تو صحابی نو دیکھ لے، تو تابی بن گیا۔ تے چلو ہن تابی بھی چلا کے دنیا تو،
تابی رہ گئے، صحابی چلا گئے دنیا تو تابی رہ گئے، صحابیاں دا دور ختم ہو گیا۔ پھر وہ لوگ سی جنہاں کلمہ پڑھیا تے تابیاں دے چہرے نو دیکھیا تے شریعت دی نظر چے تبا تابی کہلائے۔ یہ جڑے تبا تابی سی نا، انہاں دے وچ ایک بندے دا نام ہے فضیل بن ایاس۔ اگر سیرت دیاں کتاباں ٹٹول کے دیکھو، اللہ دے ولی نے، بہت بڑا نام ہے۔ آپ خود بیان فرماندے نے کہ میں توبہ کس طرح کی تھی، فرماندے نے میں تے ڈاکو سی، ڈاکے مارنا میرا کام سی، جس علاقے چ رخ کردا رہیا تے بس لوگ کانپ کے رہ جاندے رہے نا۔ فرماندے نا لوگ قافلیاں دی شکل چ سفر کردے رہنا تے ڈردے ڈردے دعاواں کردے کردے کہ یار اوے اللہ دی بارگاہ چ دعا کرو کہ کتے فضیل دے ڈاکو ساڈے تے حملہ نہ کر دین، اگر کر دیتا تے پلے ککھ نیچے رہنا، ختم ہو جانا ہے۔ جناب فضیل بن ایاز فرماندے نے بڑا روب سی، دبدبا سی، تے فرماندے نے کہ ایک دن میں جا رہا سی تے ایک قاری صاحب اپنے حجرے دے اندر جھوم جھوم کے قرآن دی تلاوت کر رہے سی۔ قرآن رسول کریم دا سب تو بڑا معجزہ ہے۔ اگر انسان دے دل دیاں تاراں درست ہو جان تے پھر رب سبب دے طور تے قرآن جیسے معجزے نو دوبارہ زندہ کر کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے۔ جناب فضیل بن ایاز فرماندے وہ قاری اپنے حجرے چ بیٹھ کے جھوم جھوم کے قرآن دی تلاوت کر رہا سی تے فرماندے میں گزردا پیا سی، کنا اندر آواز آئی والی من خافا مقام ربہ جنتان، اور جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا میں رب ہو کے اسے 2 جنتیں عطا کروں گا۔ جناب فضیل بن ایاز فرماندے آیت قرآنی سنی نا تے ٹانگاں چ لرزہ طاری ہو گیا۔ او فضیل تو تے سیاہ چہرے والا ہے، تیرا نفس بھی جڑا ہے یہ بڑا بدماش ہو چکیا ہے، تیرے اندر ضمیر جیسی کوئی چیز باقی نہیں رہی، تیرا دل سیاہ ہو چکیا ہے۔ لیکن قاری کہہ رہے ہیں کہ والی من خافا مقام رب ہی جنتان، چل اگے وڑیے تے جا کے پوچھ کے آئیے۔ ہاں فرماندے نا کہ پہلا تے گشی آئی تے زمین تے گریا، حوصلہ کر کے اٹھیا تے جا کے قاری صاحب دے حجرے دے باہر کھلو کے حافظ جی اندر آ جا۔ ہاں فرماندے محبت بھرے انداز سے آواز آئی، وہ آنے والے کوئی بات نہیں، آ جا آ جا۔ فرماندے نے چہرہ دیکھیا تے بس اس طرح لگیا کہ یہ صرف قاری نہیں، یہ تاثیر قرآن نو پا چکیا تاثیر قرآن نو۔ مولانا جلال الدین رومی فرماندے پیر کامل صورت ذل علا، پیر ہوئے چہرہ پیر دا تکیں یاد تینوں رب آ جائے۔ فرماندے بس وہ قاری دا چہرہ تکیا تو میں سمجھ گیا کہ یار یہ عام بندہ نہیں۔ میں کہ قاری صاحب جی یہ جڑی تسی آیت تلاوت کیتی ہے کہ والی من خافا مقام رب ہی جنتان، جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا، رب فرما رہا ہے میں اسے 2 جنتیں عطا کروں گا۔ میرے جیسا سیاہکار، بدکار، بدماشیاں کرنے والا، عیاشیاں کرنے والا، جس نے زندگی دے وچ کدی غریب نو نہیں دیکھیا، امیر نو نہیں دیکھیا، ایک بڑا سارا میں گروہ تیار کیتے دا ہے، قافلہ گزردا ہوئے، جنگل ہوئے یا بستی ہوئے، رات دی تاریکی ہونی چاہیے، میں لٹ لینا ہے، زمانہ مینوں فضیل ڈاکو دے نام تو جاندا ہے، میں توبہ کرا میرا رب مینوں معاف کرے گا۔ بس وہ اندر چوٹ کر گئی نا، چوٹ کر گئی بات کہ رب فرما رہا ہے کہ تو آ جا تے میری بارگاہ چ کھڑے ہونے تو اگر ڈر گیا نا تو میں رب ہو کے 2 جنتاں عطا کراں۔ جناب فضیل بن ایاز فرماندے قاری صاحب دیاں اکھاں چھلک پئیاں، فرمایا تیرا رب تیرے تے راضی ہو گیا، یہ آپ نہیں آیا، رب تینوں اپنے فضل نہ لے کے آیا، دیر نہ لگا۔ ہاں فرماندے نا بس وہ دل دیاں تاراں درست سمت جا رہیاں سی، میں قاری صاحب دے نیڑے ہو کے بیٹھیا، میں کہ تسکین قلب واسطے، اطمینان قلب واسطے بھی کوئی وظیفہ دو نا۔ فرمایا کہ تو قرآن نہیں پڑھیا، اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، یہ تیری بے چینی تل ملاحٹ مال و دولت نے ختم نہیں کرنی۔ اگر تو واقعتاً سکون چاہنا اللہ دا ذکر کر، رب دا قرآن پڑھ، محبوب تے دسے طریقے تے نماز پڑھ، دین مصطفیٰ نو اپنی ذات تے طاری کر۔ ہاں فرماندے نا اس نے بڑی پیاری نصیحت کی تھی، فرمایا قرآن کہہ رہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، میں تیرا رب ہوں اور میں بڑا کریم ہوں۔ فرمایا رب کریم ہے، تیرے گناہ جتنے مرضی زیادہ ہیں، لیکن یار تو صدق دلی نال توبہ کر، رب رستے ہموار کر۔ فضیل بن ایاز فرماندے ڈاکو سی، ڈاکو اکیلا چور نہیں، ڈاکو تے ڈاکوਆਂ دا سردار۔ تے فرماندے اج اللہ توفیق دتی تے میں توبہ کیتی، تے جدوں میں دین دے نیڑے ہو کے بیٹھیا تے شریعت دے مسئلے دے نال آگاہی ہوئی نا،
تو سمجھ آ گئی کہ یار شریعت تقاضا کر رہی ہے کہ ہن تو توبہ کر رہی ہے تو توبہ تیری ادو قبول ہونی ہے جنہ دا مال لٹیا جا کے واپس کر کے آ. ہاں فرماندے شرعی تقاضا ہے توبہ تے تاں نا. دیکھو نا ایک بندے نے کسے تے جا کے چوری کر لیا کسے دا مال تے شریعت تقاضا کر دی دا ہاتھ کاٹیا جائے یا جس دا چوری کیتا وہ اپنی مرضی نال معاف کرے تے پھر اس دی توبہ قبول ہے. ہاتھ بھی نہیں کٹوایا آلل اعلان ایکسیپٹ بھی نہیں کیتا کہ میں چوری کیتی ہے تے بندہ حجرے چ بیٹھ کے 100 سال آکھے نا مالک معاف کر دے مالک معاف کر دے. رب کہندا حقوق اللہ تے معاف کریں گے یہ حقوق العباد ہے یہ وہ بندہ ہی معاف کرے گا تے ہونے ہیں میرے کیتے نہیں ہونے. آپ فرماندے نو بس ایمان تے مل گیا لیکن اندر ضمیر جنجوڑا دے رہا کہ فضائل مال تے لوکاں دا لٹیا سی حقوق اللہ تو تے چھٹی مل گئی حقوق العباد کس پورے کرنے ہیں. فرماندے بس اٹھیا پھر یاد کر کر کے کہ کس مقام تے کس بندے نو کتنا مال لٹیا سی. فرماندے تلاش کر کر کے معافیاں منگ منگ کے حلال دے رستے کما کما کے انہاں دا مال پورا کر کر کے دیتا. فرماندے کہ یہودی سی بڑا مالدار سی رئیس سی وہ دے گھر بھی اسی ڈاکہ ماریا سی. فرماندے وہ دے گھر پہنچی آؤ یہودی سی نا تو میں جا کے اس نے کیا کہ یار میں فضیل بن عیاض ہاں زمانہ جاندا کہ میں ایک نامی گرامی ڈاکو ہاں اج توبہ کر گیا مینوں اچھی طرح یاد ہے کہ تیرے ہاں جڑی چوری ہوئی سی وہ میں کیتی سی تے تو مینوں معاف کر دے میرے کو مال کوئی نہیں ہے جو کمایا سو بانٹ آیا ہن کچھ نہیں جے بچیا تے اتنی زندگی مہلت بھی نہیں دے رہی کہ تیرا مال کما کے پورا کر پاواں بوڑھا ہو چکی ہاں طاقت کوئی نہ. یار ایتھے اول تے کوئی شریف ہونے نو تیار نہیں تے جے کوئی ہو بھی جاوے نا تے اسی اس نو ہون نہیں دیندے. اسی کہنے 900 چوہا کھا کے بلی حج کو چلی. فضیل بن عیاض فرماندے اج توبہ کر چکیا سی وہ بندہ اکڑ گیا ان کہا نا بھی نا میں نہیں جے معاف کرنا جتوں مرضی میرا مال پورا کر. کہندے میں بھی اس دے نیڑے ہو کے نا گھٹنیاں تے ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا میں کہا اوے بندہ اے خدا مال نہیں لے آ سکدا کوئی درمیانی رستہ بنا کوئی میرے واسطے آسان متبادل رستہ تیار کر. یار میں صدق دلی نال توبہ کر گیا ذرا سارا چور بھی نہیں اس من دے اندر تو معاف کر دے نا. اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے اے سامنے میریاں بینساں نے انہاں نوں چارہ ڈالیا کر جس دن مینوں موج آئی پیسے میں سمجھاں گا پورے ہو گئے تو میں تینوں معاف کر داں گا. جناب فضیل بن عیاض فرماندے نے کہ بس وہ صدق دلی نال توبہ کر بیٹھا سی نا ہن اندر میں تے ہے ہی نہیں انا تے ہے ہی نہیں اے میں تے تیرے میرے اندر ہے نا کہ اگر میں مسجد دا جھاڑو اٹھا کے صفائی کر دیتی تو لوگ کہیں گے علامہ صاحب جی کی ہو گیا اے تے میرے تیرے اندر ہے. وہ صدق دلی دے نال توبہ کرنے والے تبا تابی بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ٹوکرا اٹھایا اس تے جانوراں دا نا چارہ وقت تے کاٹ کاٹ کے ڈال لیا 2 4 6 8 10 دن گزرے تے فرماندے نے کہ اس نے مینوں آواز لگائی او فضیل کی کر رہے ہیں. آخیا جی حضور اے نا چارہ ڈالنا پیا. آپ فرماندے نا اس نے اشارہ کیتا او تھیلی پئی ہے نا ایدے وچ ٹھکریاں نا پکڑا نا مینوں. آپ فرماندے نا بس میں ہر وقت چارہ ظاہری طور تے ڈالدا رہندا سی زبان دے ذریعے اپنے محمد دی ذات تے درود پڑھدا رہندا سی. فرماندے میں تھیلی دی طرف ہاتھ بڑھایا اٹھایا تے میں محسوس کیتا کہ اس کے اندر واقعتاً ٹھکریاں نے. اس نے صحیح کلام کیتا سی کہ ٹھکریاں دی بری پئی ہے. فرماندے میں اس نے اگے کیتی نا اس نے پکڑ کے جدو اس نو کھینچ کے کھولیا تے الٹا کیتا نا اپنی گودی دے اندر تے حضرت فضیل بن عیاض فرماندے میرے ہاتھ بھی ٹھکریاں سی اودے بکول بھی ٹھکریاں سی لیکن جدو انڈیلیا نا اس نو الٹا کر کے ڈالیا اپنے دامن چ تے فرماندے نا سارے احباب نے کھلیاں اکھاں دے نال دیکھیا کہ او ٹھکریاں کوئی نہیں اشرفیاں دی بری ہوئی تھیلی. فرماندے میں ہکا بکا رہ گیا زمین اتے بہ گیا قریب ہو کے آکھیا کہ سمجھ نہیں آئی تسی کیا کہ ٹھکریاں نے میں بھی محسوس کیتا کہ ٹھکریاں نے لیکن جدو تسی الٹا کر کے نکال دے پے ہو تے ٹھکری کوئی بھی نہیں نکلتی. تے او بھی رو پے اٹھ کے زمین تے بیٹھے او جڑا یہودی سی نا زمین تے بیٹھا نیڑے ہو کے کہندا ہے کہ تسی تے سمجھ دیو نا میں اکیلا یہودی ہوں میں ماڑا موٹا یہودی نہیں میں یہودیت دا عالم ہوں. دن رات میں تورات پڑھنا ہے تے تورات اندروں میں یہ نشانی پڑھی دی ہے کہ جڑا آخر الزمان پیغمبر آئے گا نا او دا جدو کوئی امتی سچی توبہ کرے گا او مٹی نو بھی ہاتھ لگائے گا اللہ سونا بنا چھوڑے گا. فرمایا تیری توبہ بڑی سچی ہے
تو ہن ایک شرط تے میں معاف کرنا ہے، شرط یہ ہے پہلا مینوں بھی کلمہ پڑھا، میرے واسطے بھی دعا فرما۔ یار ساڈے بزرگاں انج دیاں توبہ کیتیاں، اسی رٹے لگائے توبہ دے، شبراتاں اسی جاگ کے گزار دیتیاں، شب معراج ساری ساری رات جاگ کے، لیلۃ القدر دے متلاشی بن کے 5 دی بجائے 10 راتاں جاگ کے گزار دیتیاں، لیکن صبح اسی پھر فراڈ اپنی جگہ تے چلا رہے ہیں، کسی دی بیٹی دے نال پھر ظلم و ستم دا بازار گرم کر رہے ہیں، جاننا تیرے ابے نو کی اوقات ہے، زبان ساڈی پھر کینچی طرح چلدی پئی ہے، تے صاحب اسی توبہ کوئی نہیں جی کیتی، رٹا ہی لگایا توبہ دا۔ توبہ بڑی دور جا کے نصیب ہوندی، بزرگان دین نو پڑھ کے دیکھو کہ توبہ کس طرح ملی۔ حبیب اجمی سی نا، حضرت حسن بصری دے جا کے مرید ہوئے نا، تے آپ فرماندے نے میں سود دا کاروبار کردا سی، او صاحبو بڑا ترلا ڈال کے آکھاں گا، احباب آ کے اپیل کرتے ہیں کوئی درمیانی مولانا رستہ نکالو، کوئی ہاتھ پولا رکھو۔ میں کہا صاحب یہ تکلیف صرف تیری نہیں، ایک سابقہ پاکستان دا وزیر اعظم گزریا ہے، ان بھی کیا سی مولوی کو کوئی درمیانی رستہ کڈو، سود نو کسے طریقے نال جائز قرار دو۔ میں کہا یار جنوں اللہ حرام کر دے وہ جائز کس طرح ہو سکتا ہے؟ ناراض نہ ہونا، میں ایک مسجد دے اندر چلا گیا نا، اتنے ایک صاحب نے نا محفل تو بعد ساری مسجد چ تبرک تقسیم کیتا، دورانے تقریر بڑا کچھ میرے نال اس کیتا، کدی دائیں سمت چو آ کے نوٹ بڑا سارا پکڑا دیتا، کدی بائیں سمت چو آ کے پکڑا دیتا، کدی کسے ہاتھ دا بوسا تے کدی کسے ہاتھ دا بوسا۔ بعد از تقریر نہ تبرک بانٹ کے وہ جوان میڑے نیڑے ہو کے بیٹھ گیا، وہ جڑے انہاں دے اپنے خطیب صاحب سی مینوں لگے کہن جی کہ ساڈا جوان ہے تے ایک مسئلہ درپیش ہے۔ میں کہا جی پوچھو، کوئی بات نہیں، رب رسول دے دین دی خدمت واسطے اسی نکلے ہاں، جی میرے علم چ ہویا تو انشاءاللہ حل کر چھوڑاں گے۔ ان کیا جی میرے ابا جی نے اس طرح فکسیشن کروائی دی سی، بعد از وصال سانو پتہ چلیا کہ وہ اماؤنٹ کافی بڑی ہو چکی ہے، کوئی کم و بیش 1 کروڑ تے 50 لاکھ روپے دی اماؤنٹ ہے، وہ مینوں لینی چاہیے ہے۔ میں کہا تینوں نہیں پتا کہ فکسیشن سارے دا سارا سود ہے؟ یا تو نہیں پتا، تو ماشاءاللہ دیکھن نو فسا کتا تو میرے نالو تگڑا لباس پہنے تھا، کاٹن تیری اس طرح دی ہے کہ جس طرح انہیں دھوبی کو تیار کروا کے پہن کے آیا۔ میں اتنا بڑا مولوی ہوں، میں آج تک نہیں کدی کاٹن نو دھوبی کو تیار کروایا، اپنے ہتھاں نال کر لئی تھا، ادھے اندر کا دے القاسب حبیب اللہ محنت کا اللہ کا دوست ہے۔ تو میں کہا صاحب تینوں اس چیز دا نہیں علم کہ فکسیشن والا معاملہ ادھے چ تے تینوں بھی نہیں پتا کہ منافع آیا کتوں ہے، ہو سکتا ہے کہ کتے دھماکہ ہی ہویا ہوئے تیرے پیسیاں دا، او دے تے منافع جڑا ہے بینک تینوں دے رہا ہوگا۔ کہندا جی کہ میرا اپنا ذہن ہے کہ چلو بندہ پیسے نکلوا لے تے نکلوا کے مسجد بنا دے تے کیسا۔ میں کہا کہ پہلی بات یہ ہے شرعی مسئلہ ہے کہ انسان جتنا مرضی سوچ سمجھ کے تے کسے گندی نالی دے کنارے بیٹھ کے نیت بنا لے کہ میں 1 لاکھ نفل پڑھنا ہے تے نالی دے پانی نال وضو کرے تے شریعت کہندی تیرا وضو ہی نہیں ہویا، وہ پانی جو گندا ہے۔ میں کہ تو جتنے مرضی نیک ارادے کر لے تیرا پیسہ گندا ہے، یہ تیرا بلا نہیں کر سکتا، جو مرضی کر لے تو۔ جدو میرے رب دا حکم آ گیا تو پھر اس حکم تے یار استقامت دا مظاہر، حکم ہوندا ہے۔ دیکھو نا میرے تواڈے گھر چ کوئی نوکر ہوے، اللہ پاک اگر وسعت دتی ہوے، بندہ اس نو کہ لے 1000 روپیہ پکڑ تے چینی لے کے آ، وہ آکے جی کہ چھڈو جی میں 100 روپے دی لے آنا، تے اسی فوری طور تے آکھاں گے مالک میں ہاں کہ تو ہاں، وہ آکھے گا جی تو ہی ہو، تے پھر تو اپنی مرضی کیوں کر رہے ہیں، چل جا کے 1000 دی لے کے آ۔ یار یہ تے چھوٹے سارے گرانے دے اندر اگر کوئی بطور کمی کام کرتا ہوئے تے ساڈی اپنی طبیعت ایسی ہے کہ اسی انکار سننا پسند نہیں کرتے، تے وہ رب تے سارے بڑیاں تو بڑا ہے، تے اس دا حکم ہے کہ سود حرام ہے۔ تے صاحب سوچو تے صحیح نا، جڑے آ کے کہندے درمیانی رستہ نکالو، میں کہا پھر اگلی بھی بات سن لے، تو مسجد چ بیٹھے ہاں، اے 3 بندے اسی بیٹھے ہیں، میں کہا صدق دلی نال قسم چک کے تیرے من چ چور نہیں، تیرے من چ چور ہے کہ اگر اے 1.5 کروڑ روپیہ نکلوا لاں تے 50 لاکھ روپیہ رب دی راہ چ خرچ بھی کر داں گا تے 1 کروڑ اپنے کول ہی رکھاں گا۔ میں کہا چور ہے تیرے من چ، چپ ہو کے بیٹھ گیا۔ میں کہا میں اقرار نہیں چاہتا لیکن مینوں میرے سوال دا جواب مل گیا۔ صاحب اسی ظاہری نمود و نمائش، ظاہری بناوٹی زندگی نو سنوارن واسطے لکھ جتن کر کے دین تو باغی ہو کے کھڑے ہو جانے، توبہ دا طریقہ نہیں اسی
مالک معاف کر دے، مالک معاف کر دے، مالک معاف کر دے۔ اسے وقت ہی چہرے تے ہاتھ پھیرنے، گھر جانے، گھر والی نو اسی وہ کچھ بولنے جو بولنے دا حق نہیں۔ بگانی بیٹی تیرے میرے بیٹے دے نکاح دے سنبندھ چ بند کے بندن دے اندر ساڈے گھر چ موجود ہوندی ہے، اسی اس نو وہ کچھ بولنے جو بولنے دا حق نہیں۔ صاحب سوچنے والی بات ہے۔ اگر تو یہ برداشت کر سکنا کہ تیری بیٹی دے نال بھی اس طرح دی زبان استعمال کیتی جائے تو موج ہے، بول کر لے مستیاں پوریاں۔ لیکن صاحب حضرت حبیب اجمی فرماندے میں سود دا کاروبار کرتا رہا، جس نے اس بندے نو ایک دفعہ پیسے دینے ایسا جال بننا کہ پھر کوئی نکل کے دکھائے۔ فرماندے بس کسے نو میں نکلن نہیں سی دیندا، ہر مہینے جا کے کو پیسے لے کے آنے نو دس کے آنا اتنا سود ہے جے باقی، اتنا سود ہے جے باقی، چھٹی کوئی نہیں جے ہون دینی۔ ہاں فرماندے بس دن رات سود دا کاروبار سی۔ فرماندے کہ وہ حسن بصری نے نا گلی چو گزر دے کدی روک لینا، کہنا او حبیب یار ہجے اللہ مہلت دیتی دی توبہ کر لے، اس تو پہلا کہ تیری مہلت دا ٹائم پورا ہو جائے، بوگا بند ہو جائے، ہے تیرے کو وقت، توبہ کر لے۔ ہاں فرماندے ایک کان چو بات سننی، جی جی حضور کر لیں گے۔ فرماندے حضرت نے 2 قدم نہیں چلنا تو میں اس بات کی چھٹی کرا دینی، کوئی ارادہ نہیں، کوئی پروگرام ہی نہیں، بس ایک کان چو سن رہا دوسرے چو اڑا رہا۔ فرماندے نا کہ ایک دن نا میں ایک کسائی کو چلا گیا، میں کہا میرے پیسے نکال۔ اس نے بڑے ہاتھ جوڑے، کیا کہ حضور اج کوئی نہیں جے، جس دن ہون گے نا میں خود دین آواں گا، بڑی مشکل اندر آ، میری بیٹی ٹھیک نہیں، وہ زچگی دی حالت چ ہے، معاملات مشکل دے نال طے ہو رہے ہیں۔ آپ فرماندے وہ سامنے نا تازہ جے جانور ذبح کر کے لٹکایا دا سی، میں اس نو حکم دیتا اتنا گوشت اس نالوں اتار دے تے سن لے، پیسے اپنی جگہ تے قائم نہ، اے ویسے ہی لے کے جا رہے تینوں مہلت نہیں دے رہا۔ تے آپ فرماندے نا وہ سودا گوشت سی نا، میں اتار کے لے کے گھر آیا، آ کے اپنی سوجا نو کیا کہ اللہ پھڑ اس نو پکا تے بچیاں نو بھی کھلا، مینوں بھی کھلا۔ فرماندے نا کہ اس نے جدوں اس نو بنا کے صاف کر کے ہنڈیا چ ڈال کے چمچ ہلایا نا تے چیخاں ماریاں تے پھر ڈانپ دیتا، کہندی حبیب باغ کے آ، بچیاں نو بھی لے کے آ، جلدی جلدی بیٹھو۔ آج ہنڈیا دے اندر ڈالنے والا گوشت نہیں رہا، ساری ہنڈیا خون دی بھر گئی ہے۔ اے خون گوشت تو نہیں نکلیا، اے او خون ہے جڑا حور آباد تو نچوڑ کے لے کے آیا۔ تے اج بیٹھ، تو بھی بیٹھ، میں بھی بیٹھنی ہے، بچے بھی بٹھا، سارے پینے ہیں۔ فرماندے بس کانپ کے رہ گیا، مینوں نظر آ گیا کہ مہلت دا بوگا بند ہون والا ہے۔ میرا رب دی پکڑ آنچ سر تے کھڑی ہوئی، مکافات کی چکی آہستہ چلتی ہے لیکن پیستی بڑا باریک ہے، مکافات دی چکی سی نا۔ ہاں فرماندے میں بھاگیا گیا، دوڑیا گیا، جا کے حسن بصری دے پیراں تے ہاتھ رکھے، آپ نے رخ پھیر لیا۔ فرمایا ڈرامے کرنا ہے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ تینوں ترغیب دلائی سی کہ وہ بندہ خدا توبہ کر جائے اس تو قبل کہ بوگا توبہ بند ہو جائے۔ فرماندے نے میں کیا حضور معاف کر دیو۔ ہنڈیا چ گوشت ڈالیا سی، خون دی شکل اختیار کر گیا، بچے بھی بھوکے نہ، بیوی بھی بھوکی ہے، جس چیز دی طرف ہاتھ بڑھا رہی ہیں بس وہ خون ہی خون ہے۔ فرمایا حور آباد دا خون اس طرح نچوڑیا تو آج ایک مجبور شخص نو تو مجبوری دا فائدہ اٹھا کے حلال رزق نو حرام دے رستے حاصل کر کے آیا سی تے میرے رب دی پکڑ پیچھے ہی آگے۔ ہاں فرماندے نا بڑے منت ترلے کیتے نا لیکن کوئی چارہ نہیں بنے۔ آج حضرت بھی غصہ کر گئے، پلٹ آیا، ساری رات بیٹھ کے مصلے تے روندا رہا، آداب دا نہیں پتا، دین کرینیاں دا نہیں پتا۔ رب کریم دی بارگاہ چ آنا ہوئے تو سب تو پہلا طہارت ہے، پھر وضو ہے، پھر وجود تیرے دا پاک ہونا، لباس دا پاک ہونا، کامل طہارت تو بعد مصلی آباد کریں گا، پھر تیری عبادت دی قبولیت ہے۔ اگر ایک بھی چیز تے تینوں قدرت نہیں، ویسے ہی پیشاب والے کپڑیاں دے نال ہی تو وضو کیتا تے آن چڑھیا تے پھر شریعت کہندی اگر تو نماز پڑھے گا نا تے پھر تو حرام عمل کر رہی ہیں، کیونکہ دورانے ناپاکی عمل نماز نو اپنی ذات تے طاری کرنا یہ باغی دا کم ہے تے تینوں اجر نہیں ملے گا، گناہ ہوئے گا۔ آپ فرماندے ساری رات رویا، آکھیا مالک کوئی طریقہ نہیں آندا تینوں منانے دا، لیکن مالک آیا صدق دلی نال، مالکا تو حضرت حبیب اجمی دا دل نرم کر دینا، حضرت حسن بصری دا دل نرم کر دے کہ وہ مجھ جیسے حبیب سودیے نو
اپنی بارگاہ چ بٹھا کے سچی توبہ کروا دیں. آپ فرماتے اگلی صبح نکلے آنا, بچے رستے چ چھوٹے چھوٹے کھیل دے پے سی, میرے وال نظر پئی تے ایک نے بلند آواز چ آکھیا او سارے جنے ہٹ جاؤ سائڈ تے. یہ پتہ کون آ رہا؟ حبیب سعودیہ آ رہا. کتے گندا سایہ ساڈے وجوداں تے نہ پی جائے تے اسی بھی کتے نیست و نابود نہ ہو جائیے. فرماندے ہو معصوم بچے, نابالغ بچے ننی تھوتلی زبان دے نال ہم کلام ہو کے میری ذات دے بارے چ گما ظاہر کرن لگے. فرماندے نے کہ میں ڈگمگاندے قدماں دے نال حسن بصری دی چوکھٹ تے پہنچیا. میں کہ حضور توبہ کرواؤ. انہاں کہا کہ حبیب سمجھ آئی نا کہ میرے رب دی لاٹھی کتنی بے آواز ہے, مکافات دی چکی نے چل کے وکھایا نا. پھر آپ فرماندے نے کہ بس میں کہ حضور سمجھ آ گئی ہے. انہاں کہا کہ وعدہ کر جتنے لوگاں نو مجبور کر کے تو انہاں دا مال کھاندا رہیا, ایک ایک نو جا کے پھر معافی مانگ کے مال لٹا کے آئیں گا. اتنی بڑی شرط ہے, اگر تو اس کے اوپر عمل کر سکنا تو میں تینوں توبہ کروا دینا. یار یہ وہ لوگ سی, اقبال فرماندے تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی, نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں سے. ہن اس مقام تیا تل ملاحٹ بے چینی اضطراب بے سکونی دور کرنا چاہ رہے ہیں. تو پھر ظاہری بات ہے پاک ہوویں تے پاک بھی ملدا, بنا پاکوں پاک نہیں ملدا. سارے جسم نو دھون دے نال اکو ہی دھول ہے ٹکڑا دل دا. اج دل دھو کے آئے نا. حضرت حبیب اجمی نے شرط لگا کے نا تے آپ نے توبہ کروائی, آپ دا تجدید ایمان کروایا, دوبارہ کلمہ ہر چیز نئے سیرے تو شروع کروائی. تے جس وقت اٹھ کے آپ فرماندے نا تھوڑی ٹائم تو بعد اسے رستے چو پلٹ کے آ رہا سی, وہی بچے اسے مقام تے کھیل دے پے سی. میرے وال نظر پئی نا تے اٹھ کے نا سیرے ناف ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے کہندے نا اوئے اوئے جلدی کرو اٹھو, دیکھو تے صحیح کون آ رہا, اللہ دا ولی حبیب اجمی آ رہا. پھر رب اونا بندیاں دی محبت لوگاں دے دلاں چ بیدار کر دیندا جڑے رب دے ہو جان. اتقوا اللہ فراست المومن فلتنظروا بنور اللہ. مومن کی فراست قلبی سے ڈرو, یہ جب بھی دیکھتا ہے عام آنکھ سے نہیں, اللہ کے فضل کے نور سے دیکھتا ہے. رسول دی حدیث ہے یار. آپ فرماتے نا پھر میں ایک ایک کو لو گیا پیراں وچ بیٹھ کے دبا دبا کے معافیاں مانگیاں. اور صاحبو جنہاں لوگاں نے رسول کریم دی دسی تعلیمات نو اپنایا نا, اسی لوگ تے اس کیفیت نو محسوس بھی نہیں کر سکتے, اسی تے خاک پا نو نہیں پہنچ سکتے. دیکھو نا حضرت انس بن مالک اس روایت دے راوی نا, طبقات ابن سعد کتاب دا نام ہے, پہلی جلد دے اندر ہے. صحابی دا نام ہے حضرت عبداللہ موزنی رضی اللہ تعالی عنہ. جس طرح بلال حبشی حبشہ چو آئے, ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار عزیز و اقارب گار بار سب کچھ چھوڑ کے تنے تنہا آئے نا, اسی طرح عبداللہ موزنی موزن چو آئے سی, کوئی رشتہ ناتا نہیں, تنے تنہا در مصطفیٰ تے آئے. تینوں لب دے اسی آپ گواچے, سانو اپنی خبر نہ کائی, ساتھوں پارے ککھ گلیاں دے, سانو آکھ دے لوگ شدائی, اسی ننگ ناموس دا ساڑ کے چولا, گل پہنیا تاج گدائی, آزم اپنا آپ گوایا ہی تا یار نے چاہتی پائی. وہ آئے موسن دے علاقے چو آئے, سہیب روم چو آ گیا, بلال حبشہ چو آ گیا, سلیمان فارس چو آ گیا. رسول کریم نے جدو صدائے حق بلند کی تھی نا, دائیے اسلام بن کے کھڑے ہوئے, پھر اللہ پاک نے رستے ہموار کر چھوڑے. پھر لگے آئے کوئی کدرو, اے آئے لکھاں پروانے, لاکھوں پروانے آئے ہوئے ہیں, ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے کہ آقا تشریف لائے ہوئے. رسول کریم دی چوکھٹ تے عبداللہ موزنی آ کے بیٹھ کے تیج اس وقت آئے سی. یہ لمبا عنوان سی, میں بات نو مختصر کردہ چلا. یہ ننگا وجود لے کے در مصطفیٰ تے آئے سی, کیونکہ چاچے نے پرورش کیتی سی, جدو پتہ چلیا سی کہ یہ تے کلمہ پڑھ گیا تو اس نے سب کچھ چھین لیا سی. اپنی ماں کو لوں کوئی لباس مانگیا سی, اس نے استعمال کیتا سی, یا دوسری روایت گلی چ نکلے سی کوئی پھٹی پرانی کسے مینڈے دی خال روڑی دے ڈیر تو اٹھائی, اس دے نال اپنے سطر نو چھپایا, ننگا وجود لے کے مزنوں چلے تے مدینے تک آئے. پون سارے چھلنی ہو گئے, نکیلے پتھراں نے خون دے آبشار شروع کر دیتے. اس حالت چ آئے جدو در مصطفیٰ تے آئے نا, تے رسول کریم نے ایک دن اعلان کیتا, فرمایا صحابہ میرے غلام میدان جہاد نو سجان واسطے جا رہے نا, اسلام نو ضرورت ہے ہر شخص حسب توفیق راہ خدا چ اپنا مال خرچ کرے. اس مقام تے یار سوچنا, اسی تے مسجد چ بیٹھ کے نا انج کر کے دیکھ کے
کہ میں 10 سالہ نوٹ تے نہ کتے 20 والا نہ نکل جائے، اسی انج دینے، لیکن اے صحابہ دا عمل بھی دیکھنا۔ میرے حضور نے فرمایا کہ جس کو جو بن پڑدا وہ دے۔ حضرت عبداللہ مزنی فرماندے نے اپنے ہی دل چ سوچیا کہ یار میرے کول تے ہے کچھ نہیں، میں کی داں؟ فرماندے بس حضور نے اعلان کیتا نا، غلام باغ کھڑے ہوئے، کوئی کچھ لے کے آ رہا، کوئی کچھ لے کے آ رہا۔ ہاں فرماندے میں بھی چلا گیا، گھر جا کے ٹٹال کے دیکھا کوئی چیز میسر نہ آئی۔ ایک یہودی دے قریب جا کے کھڑا ہو گیا، میں کہا کہ کوئی کم ہے تے دس، تو فرماندے اس نے اتو لے کے تھلو تک دیکھی آنا تے مساقتن کیا کہ میرا اونٹ نہ مر گیا ہے، ایک اونگا ہے تے میں پانی نکالنا چاہنا ہے، تے جے تینوں مزدوری دی ضرورت ہے تے کر لے۔ اور تسی دیکھیا ہوئے گا کہ جس نو اسی ٹنڈا والا کھو کہنے ہیں، اس تے ایک گدا یا کوئی بیل وغیرہ باندھ دیتا جاندہ، پھر اس سرکل دی شکل چ چلدا رہندا، پھر پانی نکلدا رہندا۔ عبداللہ مزنی فرماندے نے بس ان شوق سی نہ پیدا ہو گیا۔ رسول کریم نے اعلان کیتا سی میں بھی چاہتا سی انہاں لوگاں چ شامل ہو جاواں جڑے اپنے ہاتھ دے نال راہ خدا چ وقف کر رہے ہیں، دین ایثار مانگدا ہے، قربانی مانگدا ہے۔ ہاں فرماندے نا بس میں آؤ دیکھیا نہ تاؤ، وہ جڑا پٹا سی نا جڑا اونٹ تے گلے چ ڈالیا جاندا سی، میں اس کو اپنے سینے تے لگا چھوڑیا۔ فرماندے نا میں شروع ہو گیا۔ وجود انسانی جانور دی نسبت نرم ہوندا ہے، آپ فرماندے نا کچھ چکراں تو بعد نا میرا وجود پھٹ گیا، لیکن تینوں لب دے اسی آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کائی، ساتھوں پارے ککھ گلیاں دے سانو آخ دے لوگ شدائی، اسی ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، گل پہنیا تاج گدھائی۔ ہاں فرماندے نا میں بس پھر چلنا شروع ہو گیا، بس ایک کوئی چیز دا متلاشی ہاں کہ کاش رب رسول راضی ہوئے، آتی اللہ واتی الرسول، رسول دی بھی اطاعت کرتے اس دے خدا دی بھی اطاعت کر، جڑا رسول دی اطاعت نہ کرے ڈائریکٹ خدا دی کرے وہ بھی راہ راست تو اتر گیا، جڑا خدا دی نہ کرے رسول دی اکیلی کرے راہ راست تو اتر گیا، ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، میرے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ ہاں فرماندے نا بس وہ چلنا شروع ہو گیا۔ فرماندے ایک لمبا ٹائم مزدوری کیتی تے جس وقت پٹا اتاریا نا تے سارا وجود تے لباس لہو لہان ہو چکیا سی، جگہ جگہ تو میرا وجود دے انسانی پھٹ چکیا سی۔ فرماندے نا اس نے چند کلو کھجوراں دتیاں، میں اس نو نا اپنے کپڑے چ لپیٹ کے کندھے تے لٹکا کے نا گھر دی طرف چلیا کہ چل یار کوئی بات نہیں در مصطفیٰ تے جاواں گا۔ فرماندے پھر خیال آیا عثمان نے تے مال دے لدے اونٹاں دیاں قطاراں پیش کر دتیاں ہونیاں، عبد الرحمن بن عوف نے تے بڑے بڑے مال دے لدے اونٹ کھڑے کر دیتے ہونے، میرے مال دی بھی کوئی حیثیت ہوئے گی۔ تے فرماندے نا بس آیا گھر آ کے نا اپنا پھٹا لباس خون آلود لباس اتاریا، غسل کیتا، غسل کر کے تازہ لباس پہنے تے میں نا انہاں کھجوراں نو اپنے کندھے تے لٹکا کے جدو در مصطفیٰ وال نو چلے آنا تے کدی کدی کہنا ہونا بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، بندہ مٹنا چاہے آقا پہ وہ بندہ کیا ہے۔ عبداللہ مزنی تے لگدا نا کہ میں جا رہی ہاں، لیکن یار اتھے کوئی بیٹھا انتظار بھی کر رہا سی، کوئی کر رہا سی انتظار۔ آپ فرماندے آیا چوکھٹے مصطفیٰ تے آیا، اصحابہ نے ڈیر لگا چھوڑے دا مال لیا کے، جدو میں دربار مصطفیٰ چ داخل ہویا نا حضور نے بیٹھ کے نہیں کھڑے ہو کے استقبال کیتا، فرمایا صحابہ رستہ پیدا کرو۔ آپ فرماندے اصحاب نے راستہ چھوڑیا۔ عبداللہ مزنی فرماندے میں قریب گیا، میرے حضور نے کشادہ سینہ کر کے مینوں اپنے سینے نہ لگایا، میری پیشانی تے بوسا فرمایا تے فرما کے آکھیا او جلیا تو جاننا ہے کہ رب دی نظر چی آج تیری اہمیت کتنی ہے یا رسول اللہ کتنی ہے؟ فرمایا ڈیر مال دا دیکھ رہی ہاں جی یا رسول اللہ دیکھ رہی ہاں۔ فرمایا جس نے جتنا عطا کیتا نا رب اس نے مال نو ملحوظ خاطر رکھ کے اس نو اجر عطا کرے گا، لیکن تیریاں کھجوراں میں محمد لے کے مال دے اوپر ڈالن لگا سارے ڈیر دے برابر رب اکیلا تینوں اجر عطا کرے گا، رب اکیلا تینوں اجر عطا۔ جدو حضور نے کیا چھوڑیا نا پھر صحابہ نے انج عمل کر کے دکھایا تے یار اے رسول آپ چھوڑے تے صحاب انج عمل کر دے رہے نا تے سود دی ممانت دے بارے چ رب رحمان نے آپ فرما دیتا ہے۔ تے جے اتھے بھی آ کے کوئی کچے پکے ارادے بنائے، کوئی ماڑیاں باتاں کرے، کوئی درمیانی راستے دا متلاشی بنے،
تے صاحب تینوں پتہ ہی نہیں کہ حکم خدا کیا کس نو جاندا ہے. قدرت اللہ شہاب دا شہاب نامہ پڑھو نا. میری آخری بات میں گفتگو نو سمیٹتا ہوں. میری طبیعت اتنا ساتھ نہیں سی دے رہی لیکن اللہ کرم کر چھوڑے. قدرت اللہ شہاب دی بیگم دا نام سی ڈاکٹر عفت. یہ ڈاکٹریٹ کرنے تو بعد ڈاکٹر بنی, ایک عام ڈاکٹر نہیں. تے قدرت اللہ شہاب ایک بیوروکریٹ سی. جڑے لوگ ایم فل اردو کرتے نا وہ شہاب نامے نو اچھی طرح ریڈ کرتے ہیں. جڑے لوگ اس نو پڑھے تو بغیر ڈیمو وغیرہ انٹرویو وغیرہ دین جاندے نا, تو جڑے سامنے لین بیٹھے ہوندے کہندے تو تے لٹریچر پڑھے چل جا کے پڑھ کے آ. اس شہاب نامے دے اندر ڈاکٹر عفت صاحبہ دا ایک واقعہ زندگی دا ممتاز مفتی دے حوالے نال کوٹ کیتا گیا. ڈاکٹر صاحبہ فرماندیاں نے کہ میں نا لندن دے وچ ایک ہوٹل 'چ بیٹھی سی تے ہوٹل دی ایک ٹیبل تے بیٹھ کے کھانا کھا رہی سی. 2-4 ٹیبلاں چھوڑ کے نا تے کچھ انگریز فوجی بیٹھے دے سی, انہاں دی وثاقتہ دس رہی سی. تے فرماندے نے کہ میرا لباس دیکھ کے ہر شخص جانچ کر سکتا سی کہ بیٹھنے والی خاتون مسلمان ہے. کچھ لوگوں نو دسنے نہیں پیندا کہ میں مسلمان ہوں, کچھ لوگوں نو پوچھنے پیندا تو کون ہے, لیکن کچھ دی وثاقتہ ایسی ہوندی ہے. علامہ شاہ احمد نورانی نو دیکھ لو, علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ نو دیکھ لو. کہندے دنیا دے کسے بھی گوشے 'چ چلا جا تینوں ویکھ کے نہ ویکھنے والا پکار اٹھے کہ محمد دا غلام آ رہا. یہ نہ ہوئے کہ انہوں پوچھنا پوے کہ تو کون آ. تے بند کمرے 'چ بیٹھ کے جڑے لوگ چھوٹا سارا قادیانی والے کھانے 'ਚ ٹک لا کے لندن دا ویزا لے کے چلا جاندے نا, انہاں دے لباس تو پھر پتہ لگے گا کہ مسلمان نے. جڑے ضمیر دا ہی سودا کر آئے یار, ایمان ہی بیچ آئے. ڈاکٹر عفت صاحبہ فرماتی میرا لباس دس رہا سی, بھلے ڈاکٹر سی لیکن میری وثاقتہ ایسی سی. نہ فوجیاں نے میرے تے نا سر تو لے کے پیراں تک نظر ڈالی تے کہندی آپس 'ਚ انگلش 'ਚ ہم کلام ہو گئے. انہاں نوں کی پتہ کہ یہ مسلمان انگلش تو بھی آگاہی رکھدی ہے بھی ڈاکٹر تے پھر لائق فائق ادیبہ اردو ادب دی بڑی تگڑی. ہاں فرماندیاں نے کہ ایک کہندا کہ میں جا کے ذرا اس نوں تھوڑا سارا چیک نہ کر کے آواں. وہ آیا میرے نیڑے ہو کے نہ کھلو کے تے کہندا اجازت ہوے تے بیٹھ جا. میں کہ بیٹھ جا. اس نے کہا جی کہ تسی مسلمان ہو. میں کہا الحمدللہ میں مسلمان ہوں. اس نے کہا جی ایک سوال ہے اسلام دے بارے چ. میں کہ کر, اگر میرا علم اتوں تک رسائی کر پا رہا ہویا تو میں جواب دے داں گی. اس کے آج کے سوال یہ ہے کہ تسی مسلمان سوگر کیوں نہیں کھاندے. جتنے بھی بدھ مذہب لوگ نے, رب کریم دے منکر لوگ نے, دہری ہو گئے یا کمیونزم دے قائل لوگ ہو گئے یا یہودی نصرانی, سارے دے سارے انہاں دی لذیذ ترین خوراک جڑی ہے نا وہ سور دا گوشت ہے. کہندی اس نے مینوں سوال کیتا تے میں اس نوں نا ایک جملہ صرف ارشاد فرمایا. میں کہا جی کہ میرے رب دا حکم ہے کہ سور حرام ہے. کہندی کہ اس نے نا فوری طور تے آس کے کہا جی کہ اچھا رب دا حکم ہے, تے دلیل کی ہے. تے آپ فرما دے میں اس نوں سر تو لے کے نا پیراں تک دیکھیا. میں کہا بڑا نالائق فوجی ہیں, فوجی بھی ہیں لیکن حکم دے معنی نو سمجھدا بھی نہیں. جڑا حکم ہوندا نا یہ مصلحت تے دلیل تو پاک ہوندا ہے, بے نیاز ہوندا. جتے حکم آ جائے تے کہندی تو تے ہے ہی فوجی ہیں. آپ فرماندی نا میں 2 قدم چلی, وہ چیخا مار کے پیچھے بھاگ کے آیا, آ کے آکھیا ڈاکٹر صاحبہ مہربانی کرے آجے مینوں کلمہ پڑھاؤ تے رسول اللہ دا غلام بناؤ. ڈاکٹر صاحبہ کینسر دے مرض 'ਚ مبتلا ہو کے دنیا تو گئیاں تے آپ دا آخری وقت تے بھی یہ بیانیاں سی کہ اگر صبح قیامت رب کریم دی بارگاہ 'ਚ مینوں پوچھیا گیا عفت کی لے کے آئیاں تے فرماندیاں نا مینوں نمازیاں روزاں زکاتاں تے مان نہیں. میرا ایمان اتنا مضبوط سی کہ میرے ایمان دی ایک ہلکی ساری جھلک دیکھ کے ایک کافر نے کلمہ پڑھ لیا سی. میں رسول اللہ دا غلام بنا کے لے کے آئی. اپنے اٹھنے بیٹھنے تے, چلنے پھرنے تے, سونے جاگنے تے, معمولات زندگی ہر پہلو 'ਚ شریعت دی جھلک نظر آنی چاہیے. میں کدی کدی کہنا جاڑو شریعت دا لے کے اپنے اندر اتر, جتنا گند ہے سوت کے باہر نکال دے. اللہ رب العزت صحیح معنیٰ 'ਚ شریعت منوں عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.